بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 379 ہے، 379، اور آج کا عنوان ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے سنبھال کر رکھے تھے۔ روایت سماعت فرمائی، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عیسی بن طہمان قال اخرج الینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نعلین جرداوین لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن انس رضی اللہ عنہ انہما كانتا نعلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عیسیٰ بن طہمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں دو جوتے نکال کر دکھائے جن پر بال نہیں تھے، اور ان دونوں کے دو تسمے تھے۔ اس کے بعد مجھے ثابت نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ یہ دونوں جوتے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے ایک نہایت اہم اور عملی پہلو کو واضح کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو باقاعدہ نکال کر دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سنت نبوی کے ظاہری و باطنی ہر پہلو کو محفوظ رکھنے میں کس قدر محتاط تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ جوتوں کا بالوں سے خالی ہونا اس دور کے معروف انداز کے مطابق تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غیر ضروری تکلف اور تصنع کو اختیار نہیں فرمایا۔ اسی طرح دو تسموں کا ہونا، چپلوں میں دو جوتوں کا ہونا، دو تسموں کا ہونا سہولت، اعتدال اور پائیداری کی علامت ہے، جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو پسند تھی وہ سادگی کے ساتھ تھی اور عملی طور پر افادیت پر مبنی تھی، جس چیز میں زیادہ فائدہ ہو اسی کو استعمال کیا جائے۔ اس حدیث سے یہ اصول بھی سامنے آتا ہے کہ اسلام میں لباس اور پاپوش کا معیار فیشن یا نمائش نہیں ہے، بلکہ ضرورت اور وقار اور اعتدال ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا، جن کو آثار نبوی سے محبت صحابہ کرام کو تھی، پیغمبر کی سنتوں سے محبت تھی، ان سنتوں کی حفاظت کرنا ان کا شیوا تھا، وطیرہ تھا، اور امت کو یہ پیغام دیتا ہے صحابہ کرام کا یہ عمل کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی صرف اقوال میں نہیں ہے بلکہ عملی زندگی کے ہر گوشے میں مطلوب ہے۔ ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔